آصف خان چیئرمین وسیب نیشنل تحریک ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، بنیادی طور پہ رجیم چینج منصوبہ کیا تھا، کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے بنیادی کردار کیا ہیں، اس تمام چیز کو جب آپ سمجھیں گے تو تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ اب عمران خان بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے صورتحال تیزی سے بہتری کی طرف جا رہی تھی، 6% کی 6% کی ترقی ہو رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا اور آنے والے وقت میں زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا ہوتے، لوگوں میں خوشحالی آتی۔ اب یہ تمام صورتحال کو جب آپ بغور جائزہ لیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ اگر اسی طرح 6% ترقی آگے چلتی رہے، دولت آگے پیدا ہوتی رہے، بڑھتی رہے اور پھر اس کے بعد ایک خوشحالی کا نیا دور آئے، تو اس کا مطلب ہے نتیجے کے طور پہ پاکستان مضبوط ہوگا اور خوشحال ہوگا۔ اب اگر پاکستان مضبوط ہو جائے اور خوشحال ہو جائے تو کن کن لوگوں پر اس کے برے اثرات پڑیں گے، یہ چیز بنیادی طور پہ سمجھنے والی ہے۔ اب اس میں اگر سب سے بڑے پہلے کردار امریکہ کو سوچیں تو امریکہ پوری دنیا کے اندر ترقی پذیر ممالک ہوں یا جو بھی ہوں، ان کے اندر اپنی چیزیں بیچتا ہے، اس کے ذریعے پیسہ کماتا ہے، یا پھر وہاں سے سستے قدرتی وسائل لوٹ مار کر کے اپنے ملک میں لے جاتا ہے اور وہاں اس کی چیزیں بناتا ہے اور مہنگی بیچتا ہے، اس سے پیسہ بناتا ہے، جس سے اس کی ترقی ہوتی ہے، وسائل آتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں سپر پاور بنتا ہے، کیونکہ اپنے وسائل سے، خالی اپنے وسائل سے کوئی سپر پاور نہیں بن سکتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب دوسرے اس میں دو کردار ہیں اور وہ دونوں کردار امریکہ کے ذیلی ادارے ہیں، جس میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کیا مقصد ہے؟ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا مقصد صرف ایک ہے، دنیا کے غریب ممالک کو قرضہ دے کے ان سے اس کے اوپر سود کی صورت میں پیسے کمانا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راستے پہ چلا جائے تو پاکستان قرضہ اتار دے گا اور اس کو نئے قرضوں کی ضرورت نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ امریکہ کی لوٹ مار کی دکان بند، آئی ایم ایف کی لوٹ مار کی دکان بند، ورلڈ بینک کی لوٹ مار کی دکان بند، یعنی کہ وہ قرضہ نہیں دیں گے، پاکستان کو قرضے کی ضرورت نہیں ہوگی تو سود میں پیسہ نہیں جائے گا، پاکستان خوشحال اور ترقی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان تین کرداروں کی صورتحال اور بیسک مقاصد آپ کو سمجھ آ گئے۔ اب آگے چلے جائیں۔ اب اگر یہ قرضے والی داستان نہیں ہوگی تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب 12 ارب روپے نہیں کما سکتے، کیونکہ جو ملک میں پیسہ پیدا ہو رہا ہے اس میں سے تو اس طرح سے لوٹ مار نہیں ہو سکتی۔ لوٹ مار کیسے ہوتی ہے؟ آپ اگر غور کریں تو آئی ایم ایف نے $1 ارب کا قرضہ دیا، یہ جو ابھی جس کے اوپر امریکہ وہ بار بار جا رہے تھے باجوہ صاحب، بنیادی طور پہ جب وہ خزانے میں آیا تو ڈالر کی قیمت جو ہے 1 روپیہ بھی، 1 پیسہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ اب اس چیز کو آپ سمجھیں، اگر آپ کے خزانے میں $1 ارب آ رہا ہے تو ظاہر لا محالہ ڈالر زیادہ ہو گئے تو پاکستانی روپے کی قدر بڑھ جانی چاہیے، ڈالر کی سستی ہو جانی چاہیے، وہ نہیں ہوا۔ تو میرے اس تمام فارمولے کے مطابق، کیونکہ جب ڈالر کی قیمت آگے پیچھے نہیں ہوئی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو $1 ارب آیا وہ خزانے میں جمع ہو کر وہیں سے ڈسپرسمنٹ ہو گئی، تقسیم ہو گیا۔ وہ زرداری صاحب نے اپنا حصہ لے لیا ہوگا، نواز شریف صاحب نے اپنا حصہ لے لیا ہوگا اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنا حصہ لے لیا ہوگا۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ قرض نہیں ملے گا تو جو بھی کردار کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، دولت چھوٹے راستے سے، شارٹ کٹ سے دولت اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کی، فیملی کے مستقبل کو سنبھالتے ہیں، اور اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب کے 12 ارب اپنے نام پہ، 12 ارب ان کی غالباً بیگم کے، 2-3 ارب ان کی بہو کے اور 25-30 ارب ان کی سمدھی صاحب نے کمائے۔ اب یہ تمام جو پیسہ ہے
یہ ایسے تو نہیں آ سکتا، یہ پھر اسی طرح آتا ہے قرضے کی صورت میں یکمشت آیا اور وہاں سے مختلف بلز وغیرہ مختلف ایلوکیشن کر کے وہاں سے نکال لیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کردار سمجھ آ گیا۔ اب اس سے اگلا کردار آ گیا جی پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ اپنے زرداری صاحب، نواز شریف اور آگے مولانا فضل الرحمان، ان تینوں کا کام بھی یہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی پیسے کمانے، ان کو پتہ ہے کہ کرپشن کے پیسے کمائیں گے تو ہارس ٹریڈنگ ہوگی، ایم این اے ایم پی ایس کو خریدا جائے گا، اور پھر مختلف جو جہاں جہاں رشوت دینی ہوتی ہے وہ سارا لیا جائے گا، دیا جائے گا۔ اور بنیادی طور پہ عاصمہ جہانگیر کا ایک بیان کہ آپ سیاستدانوں کی کرپشن کے اوپر اتنی باتیں کرتے ہیں، جب آپ کو جنرل صاحبان کی کرپشن کا پتہ چلے گا تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سیاستدان کرپشن کرتے ہیں تو ایجنسیوں کے ذریعے سے ہمارے جنرل صاحبان کو پتہ ہوتا ہے، تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ کرپشن تو تمہارے نام پہ ہوگی، تم نے لے لی، کر لی، اب اس میں سے ہمارا حصہ دو، تو پھر وہ ایک طرح سے کیش کی صورت میں ان کا حصہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اب بنیادی طور پہ اس تمام صورتحال میں جب آپ امریکہ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، قمر باجوہ صاحب اور آگے پی ڈی ایم، ان تمام کرداروں کا کامن انٹرسٹ ایک پوائنٹ اگر غور کریں گے تو وہ ایک پوائنٹ یہی ہے کہ پیسہ بنانا۔ اور ان سب لوگوں نے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی اور اقتصادی ترقی کا راستہ صرف اس لیے روکا کیونکہ اگر پاکستان خوشحال ہو جائے گا تو یہ کرپشن نہیں کر سکیں گے، یہ لوٹ مار نہیں کر سکیں گے، یہ سود کی صورت میں پیسہ نہیں لے سکیں گے، اور پاکستان خوشحال ہوگا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر اب پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر کسی کی غلامی نہیں کر سکے گا اور ان کے حکم نہیں مانے گا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی پوائنٹ جس کو آپ اگر گہرائی سے سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آخر کیا وجوہات تھی کہ ایک چلتے ترقی کے راستے پہ جانے والے پاکستان کو ایک دم سے پٹڑی سے اتار کر رجیم چینج کر کے کرپشن کے راستے پہ ڈالا گیا۔ اور ایک اور بھی بات جاتے جاتے یاد کر لیں ان تمام صورتحال کی سچائی کے لیے کہ مفتیٰ اسماعیل وزیر خزانہ نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بات زور دے کر کہی کہ نیب کی امینڈمنٹ ہماری طرف سے نہیں ہے، یعنی کہ سیاستدانوں کی طرف سے نہیں ہے، رجیم چینج نیوٹرلز، ہینڈلرز، مینیجرز اور قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے تھی۔ اب جب آپ یہ غور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان بار بار NRO2 دینے سے انکار کر رہا ہے، اور اگر یہ نیب کے قوانین نہ تبدیل ہوئے تو پھر بعد میں اس کی گرفت میں بھی آ سکتا ہوں اور بہت سارے اور بھی آ سکتے ہیں۔ تو پہلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو کچھ نہ کچھ فائدہ دینا پڑتا ہے، یہی ایک بنیادی مقصد تھا۔ امید ہے آپ کو تمام صورتحال سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔